السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں ندیم اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ سبل السلام الدنکی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے سیر علماء کرام میں سے ایک قدیم عالم کی زندگی، جن کو علمی دنیا میں عبد الملک بن حبیب السلمی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام عبد الملک بن حبیب بن سلیمان بن ہارون ابن حاجمہ ابن العباس ابن مرداس السلمی الالبیری القرطبی الاندلسی المالکی، یعنی البیری یہ نسبت گاؤں کی طرف ہے، اور قرطبی یہ بھی گاؤں کی طرف ہے، اندلسی گاؤں کی طرف، یعنی اندلس کے رہنے والے تھے اس لیے ہے۔ 170 پر 4 ہجری میں پیدا ہوئے، 170 پر 4 ہجری۔ اب ان کا نام جو آخری میں سلمی کہا گیا، اس کے بارے میں بھی بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سلمی جو خاندان ہے، ایک سلیم نامی خاندان تھا، تو اس کے غلاموں میں سے آپ بھی تھے، یا بعض لوگ بتاتے ہیں نہیں بلکہ غلام نہیں تھے، اس خاندان ہی میں سے آپ بھی ایک شخصیت تھے۔ چاہے جو بھی ہو، لیکن آپ کی علمی زندگی پر ایک بار آئیے نظر دوڑاتے ہیں۔ آپ کے شیوخ کی اگر بات کریں تو آپ چونکہ فقیہ تھے اور حدیث کا علم رکھتے تھے، اسی لیے آپ کے کئی رحلات کے بعد آپ کے کئی اساتذہ بھی بنے، مثلا صعصعہ بن سلام، الغازی بن قیس، زیاد بن عبد الرحمن، اور اسی طرح عبد الملک بن الماجشون، مطرف بن عبداللہ، ابراہیم بن المنذر الجزامی، اسماعیل بن اویس، اسبغ بن الفرج، اسد بن موسیٰ، یہ تمام آپ کے اساتذہ میں سے تھے۔ آپ جب تک علم حاصل کرتے رہے، رحلت کرتے رہے، دور دور جا کر سفر کر کے علم کو حاصل کرتے رہے، مکمل علم حاصل کرنے کے بعد آپ اندلس لوٹ آئے اور وہیں پر ایک بہترین عالم کے طور پر لوگوں کو پڑھانے لگے۔ آپ دیکھیں گے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الحسبہ، اس کتاب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے اقوال کو بہت زیادہ نقل کرتے ہیں، خاص کر کون سے ابواب میں؟ احکام السوق، بازار کے جو ابواب ہیں، یا احکام البیع، احکام الشراء، المکائل، اوزان، یا ایسی چیزوں میں آپ کے اقوال کو بہت زیادہ نقل کرتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ آپ کے اساتذہ، یعنی جب آپ جیسا کہ ہم نے کہا رحلت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ایک زبردست علم کے ساتھ آپ اندلس واپس آئے اور وہاں پر باقاعدہ تدریس کا کام آپ نے شروع کیا، تو کئی طلبہ آپ سے مستفید ہوتے رہے۔ ان میں سے مطرف بن قیس، بقی بن مخلد، ابن وضاح، یوسف بن یحییٰ المغامی اور دیگر طلبہ بھی ہیں۔ آپ کے تلامذہ کی بات کر رہے ہیں تو خاص کر آپ کے جو بیٹے تھے محمد، ان کی بھی بات یہاں پر آئے گی، کیونکہ بہترین آپ کے تلامذہ میں سے آپ کے خود بیٹے محمد تھے۔ ابن الابار لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ابا سے روایت کیا اور بہترین عالم فاضل تھے، تو معلوم ہوا کہ آپ کے تلامذہ میں خود آپ کے بیٹے محمد بھی تھے۔ امام عبد الملک بن حبیب السلمی رحمہ اللہ، انہوں نے علم حاصل کیا، فقیہ ضرور تھے اور اپنے اندر بہت زیادہ علم ضرور رکھتے تھے، لیکن حدیث کے میدان میں آپ بہت زیادہ ضعیف تھے، حدیث کے میدان میں بہت زیادہ ضعیف تھے۔ احمد بن عبد البر النارنجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اندلس میں سب سے پہلے حدیث کو لانے والے آپ ہی تھے، لیکن آپ کے اندر صحیح اور ضعیف حدیثوں کو فرق کرنے کا ملکہ آپ کے پاس نہیں تھا، اور حدیث کے طرق کو بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ اسماء رجال کو آپ بدل کر رکھ دیتے تھے، یعنی کسی کا نام کسی کے ساتھ، کسی کا نام کسی کے ساتھ
تصحیف جس کو کہتے ہیں وہ آپ کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اسی طرح آپ جو ہے منکر روایتوں سے احتجاج کرتے تھے، یعنی گویا کہ خلاصہ اگر ہم کہیں تو حدیث کے میدان میں آپ بہت زیادہ ضعیف تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے ان کو یعنی عبد الملک بن حبیب کو باقاعدہ ضعیف کہا، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یقیناً اور صحیح میں وہ جو ہے ضعیف تھے۔ اور قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام باجی اور ابن حزم رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ ان کو جھوٹا کہتے تھے، اور صدفی رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس روایتیں بہت تھیں، بہت زیادہ وہ جمع بھی کرتے تھے، لیکن وہ جو ہے صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کر پاتے تھے، اور نہ ہی رجال کو جانتے تھے، لیکن مسائل کے اعتبار سے وہ فقیہ تھے۔ ابن فرزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن حبیب حدیث کے لحاظ سے جانتے ضرور تھے، لیکن صحیح اور سقیم یعنی صحیح اور ضعیف میں فرق نہیں کر پاتے تھے، اور ان کو جو ہے بعض علماء نے متساہلین میں شمار کیا۔ جرح و تعدیل کے اصول اگر آپ جانتے ہیں، اس علم سے واقف اگر ہیں تو آپ جانتے ہوں گے متساہلین کون ہیں، اور عبد الملک بن حبیب سلمی رحمہ اللہ کو انہی متساہلین میں سے بعض علماء شمار کرتے ہیں، اور چونکہ ان کا علم اس میں نہیں تھا تو یہ ممکن ہے۔ ابن سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نفح الطیب کتاب میں یوں مذکور ہے کہ فقیہ الاندلس عیسیٰ ابن دینار، عیسیٰ بن دینار اندلس کے فقیہ ہیں، وعالمها عبد الملک بن حبیب، اور اندلس کے عالم عبد الملک بن حبیب ہیں، وراویہا یحییٰ ابن یحییٰ، اور راوی یحییٰ ابن یحییٰ ہیں۔ ابن فرزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن یحییٰ اور سعید بن حسان کے آپ مشیر تھے، یعنی بہت زیادہ آپس میں لوگ مشورہ لیا کرتے تھے، اور آپ فقہ میں حافظ تھے، یعنی مذہب مدنیین کے اوپر آپ جو ہے بہت زیادہ علم رکھتے تھے۔ ابراہیم بن قاسم بن ہلال فرماتے ہیں کہ عبد الملک پر اللہ رحم کرے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے ان کے اقوال کی طرف سے مدافعت کرنے والے تھے، دفاع کرتے تھے، اور ہر چیز کو بچانے والے تھے، یعنی وہ مالکی ہیں تو ان کے علم کو بہت زیادہ انہوں نے حاصل کیا۔ ابن ماجشون رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، من اعلم الرجلین عندک، کہ تمہارے پاس دو لوگوں میں سے کون زیادہ علم رکھنے والا، آپ کس کو مانتے ہیں، القروی التنوخی کو یا الاندلسی السلمی کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے سحنون کو، یعنی کچھ ایسی عبارتوں میں کہا جس میں سے جو ہے یہی پتہ چلتا ہے کہ میں سحنون کو اور عبد الملک کو جو ہے میں عالم مانتا ہوں۔ ابن الفردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ شاعر تھے، نحوی تھے، اور اخبار و انساب اور اشعار کے حافظ تھے، اور کئی علوم میں آپ دسترس رکھتے تھے۔ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ امام مالک رحمہ اللہ کے بہت زیادہ یعنی جاننے والے تھے، اور ایک اور مرتبہ ایک اور جگہ جو یوں فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجھے یوں بتایا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، وہ جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی جو ہے ہواؤں کے تھپیڑوں میں آ گئی، یعنی ہوائیں جو ہے چلنے لگیں اور کشتی جو ہے ڈاواڈول ہونے لگی، تو انہوں نے فوراً ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ سے دعا کیا، اللہم ان کنت تعلم انی انما اردت ابتغاء وجہک وما عندک فخلصنا، کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے، میں نے جو بھی حاصل کیا، میں نے جو بھی جو ہے ارادہ کیا ہے وہ تیری خاطر ہے، یعنی میں تیرے لیے یہ سب کیا ہوں، تو مجھے اس طوفان سے، اس مصیبت سے بچا لے۔ تو کہتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، یعنی کشتی ڈاواڈول ہونے سے رہ گئی اور آرام سے کنارے تک پہنچ گئی۔ تو یہ بات امام ذہبی رحمہ اللہ بعض لوگوں سے بیان کرتے ہیں، یہ بات یاد رہے، بعض لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے امام عبد الملک بن حبیب فقیہ تھے، مورخ تھے، اور ان کی جو ہے ایک بات، ایک خاصیت سمجھیے، ایک خصوصیت یہ بھی سمجھیے کہ وہ جو ہے حکیم بھی تھے، حکیم یعنی طب سے بھی واقف تھے۔ ان کی اگر مؤلفات کی بات کریں تو ان کی تالیفیں بہت ہیں، اور خاص کر ان کے اندر جو ہے یعنی ان کا جو فکر تھا بڑے اچھے انداز میں جو ہے ان کا فکر تھا، اور نتیجہ جو نکالتے تھے بڑے اچھے انداز میں نکالتے تھے، اسی لیے بہت سی کتابیں انہوں نے تالیف کی ہیں۔ انہی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، جیسا کہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے امام عبد الملک بن حبیب سے پوچھا کہ آپ کی کتنی کتابیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا 1000 کتاب و 50 کتابا، 1000 کتابیں یعنی 1000 کتابیں ہیں اور 50 کتابیں ہیں، یعنی گویا کہ 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں، لیکن ان میں سے کئی کتابیں جو ہے ہمارے پاس نہیں ہیں، مفقود ہیں، یا پتہ نہیں وہ کتابیں کیا ہو گئیں۔ ابن فردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ مؤلفات فی الفقہ والتواریخ، ان کی جو ہے فقہ میں، تاریخ میں اور آداب میں اچھی کتابیں ہیں۔ ان میں سے چند مشہور کتابیں کیا ہیں؟ الواضحہ فی السنن والفقہ المالکی، الواضحہ یہ جو ہے ان کی ایک بڑی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب ہے غریب الحدیث، اسی طرح حروب الاسلام، طبقات المحدثین یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے، طبقات الفقہاء والتابعین یہ بھی ایک ان کی کتاب ہے، اعراب القرآن یہ بھی ان کی کتاب ہے، تفسیر موطا مالک یہ بھی ان کی کتاب ہے، مصابیح الہدی والفرائض ومکارم الاخلاق یہ بھی ان کی کتاب ہے، الورع واستفتاح الاندلس یہ بھی ان کی کتابیں ہیں، وصف الفردوس، الغایہ والنہایہ یہ یعنی اچھی کتابیں ہیں، مشہور کتابیں ہیں۔ اب آئیے آخری بات کریں، آپ کا انتقال 230 ہجری کو ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن بشکوال فرماتے ہیں کہ سحنون سے کہا گیا کہ مات ابن حبیب رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا مات علم الاندلس بل واللہ عالم الدنیا، کہ اندلس کے ایک عالم کا انتقال ہو گیا، بلکہ اللہ کی قسم دنیا کے عالم کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ان کے معاصر کی بات ہے، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے عالم تھے، ضعیف تھے حدیث کے میدان میں ضرور، لیکن فقہ کے اعتبار سے اچھے عالم میں شمار تھے، اور آپ کی کتابیں بھی دلیل ہیں، یہ واضح کرتی ہیں کہ آپ کتنے علم رکھتے تھے اپنے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔